لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوا گھر کے منڈیر پر بیٹھ کر آوازیں نکال رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی خبر لے کر آیا ہے یا کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کوا معلم الانسان ہے، یعنی انسانوں کا استاذ ہے، انسانوں کا ٹیچر ہے۔ اور وہ اس طرح کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو ضد اور ہٹ دھرمی میں قتل کر دیا تو اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ حابیل کی لاش کا کیا کرے۔ وہ حابیل کی لاش کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے ادھر ادھر گھومتا رہا اور اسے اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے قابیل کے سامنے دو کووں کو بھیجا۔ وہ دونوں کوے آپس میں لڑنے لگے، لڑتے لڑتے ان دونوں میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو قتل کر دیا، اور پھر اس قتل کرنے والے کوے نے اپنی چونچ سے اور اپنے پنجے سے زمین کو کریدنا شروع کیا، اور پھر جب ایک گڑھا سا بن گیا تو اس نے کوے کی لاش کو ڈالا اور پھر اوپر سے مٹی ڈال کر اسے چھپا دیا۔ جب قابیل نے اس منظر کو دیکھا تو اسے اپنی عقل پر بے حد افسوس ہوا کہ ہائے، مجھ میں اتنی بھی عقل نہ تھی کہ میں کوے کی طرح ہی اپنے بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگا دوں۔ اور یوں قابیل نے کوے سے دفنانا سیکھ کر اپنے بھائی کو دفن کیا، اور یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل تھا اور سب سے پہلی تدفین تھی، اور اس طرح کوے کے ذریعے سے انسان کو دفنانے کا طریقہ ملا۔ میرے بھائی، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ انسان کو دفن کا طریقہ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوے کو ہی کیوں منتخب کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوا تمام پرندوں میں سب سے زیادہ عقل مند پرندہ ہے، اور کوے کی خصوصیات یعنی کوے کے اندر جو صفات ہوتی ہیں وہ انسانوں کی صفات سے بے حد ملتی جلتی ہیں۔ جس طرح انسان کسی چیز کو کئی نظروں سے دیکھتا ہے، اس میں وہ اچھائی کی امید بھی رکھتا ہے اور برائی کی امید بھی رکھتا ہے، بالکل اسی طرح کوا بھی کسی چیز کو انسان کی ہی نظر سے دیکھتا ہے، یعنی وہ اس میں اچھائی بھی سوچتا ہے اور برائی کی امید بھی رکھتا ہے۔ جس طرح انسان کو کوئی تکلیف پہنچائے یا تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو انسان اس آدمی کو نہیں بھولتا، بالکل اسی طرح کوا بھی اپنے تکلیف پہنچانے والے کو کبھی نہیں بھولتا۔ برطانیہ میں کووں پر اس طرح ریسرچ کی گئی کہ کوے کو رکھ کر اس کے سامنے مختلف لوگوں کو لایا گیا۔ وہ لوگ آتے اور کوے کے سامنے آ کر الگ الگ معاملہ کرتے، الگ الگ طریقے سے کوے کے ساتھ برتاؤ کرتے۔ ان لوگوں نے یہ آبزرو کیا کہ وہ شخص جو کوے کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر رہا تھا، کوا اسے اچھی طرح یاد رکھتا ہے۔ برطانیہ میں ہونے والی یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ کوے کے اندر آواز میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے، یعنی کوے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس کی آواز ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے جب کووں پر ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ کوے دھوکہ بھی دیتے ہیں اور یہ کھانا حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بھی اپناتے ہیں۔ چنانچہ ریسرچ کرنے والوں نے ایک ایسے برتن میں دانہ رکھا جہاں تک کوے کی چونچ نہیں پہنچ رہی تھی، اور انہوں نے سائیڈ میں ایک لکڑی بھی ڈال دی۔ جب کوے نے بار بار اس میں چونچ ڈال کر یہ دیکھ لیا کہ میری چونچ یہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے تو اس نے اپنی چونچ میں وہ لکڑی اٹھائی اور اس لکڑی کے ذریعے سے دانہ نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تو ذہانت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ میرے بھائی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کووں کی کون سی بحث لے کر آیا ہوں۔ جی ہاں، مجھے کووں کی صفات یا خصوصیات پر بحث نہیں کرنی ہے، میں تو آپ سے دو باتیں کرنے آیا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر قرآن پاک کسی آدمی کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی تو اس زمانے میں جب کہ جانوروں کو اور پرندوں کو عقل سے اور تمیز سے بالکل خالی سمجھا جاتا تھا، جانوروں پر اس طرح کی ریسرچ بھی نہیں ہوتی تھی، اگر قرآن کسی آدمی کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی تو اس میں کووں کی عقل مندی کا تذکرہ بالکل بھی نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کووں کی عقل مندی کا تذکرہ کیا ہے اور اس کی حکمت اور دانائی کا تذکرہ کیا ہے، جو غور و فکر کرنے والوں کے لیے اور سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے کھلی دلیل ہے اور واضح نشانی ہے کہ یہ قرآن پاک کسی آدمی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اور جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دفن کا طریقہ کووں کے ذریعے سے کیوں سکھایا، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کووں کے ذریعے سے اس لیے سکھایا تاکہ وہ انسانوں کو بتا دے کہ ہم کسی کے محتاج نہیں، ہم جس سے چاہیں کام لے سکتے ہیں۔ ہم چاہیں تو چونٹیوں سے کام لے لیں، ہم چاہیں تو مچھروں سے وہ کام لے لیں جو ہزاروں انسان مل کر نہ کر سکیں۔ میرے بھائی، ہم جو چند نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ پر احسان جتلانے لگتے ہیں کہ ہم نے یہ نیکی بھی کی اور یہ نیکی بھی کی اور یہ نیکی بھی کی، ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری کیا حیثیت اور کیا بساط ہے۔
हम एहसान न जताएं कि हमने इस्लाम कबूल किया और हम नेक अमल कर रहे हैं, बल्कि ये अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें इस्लाम की दौलत से मालामाल किया और हमें वो नेक अमल की तौफीक दे रहा है। अगर इस दुनिया में और आखिरत में इज़्ज़त के तलबगार हैं तो आएँ उसके सामने झुक जाएं, क्योंकि जो उसके सामने अकड़ता है वो उसे ज़लील करके छोड़ता है, और जो उसके सामने झुकता है वो उसे इज़्ज़त अता करता है, और जो जितना ज़्यादा झुकेगा इतनी ही इज़्ज़त पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें, और ताज़ा फ़िक्र से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए घंटी का बटन दबाएं।